یہ ٹیسٹ جو ہے آپ کو تقریباً سال میں ایک دفعہ ضرور کروانا چاہیے، جو میں بتانے جا رہا ہوں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو فروٹ ہے وہ شوگر والے پیشنٹ کو نہیں کھانا چاہیے۔ السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت لگ بھگ 4 کروڑ لوگ جو ہیں وہ شوگر کے مریض ہیں۔ یہ وہ مریض ہیں جن لوگوں نے ٹیسٹ کروا لیے ہیں، یعنی جن کو کنفرم ہے کہ ان کو شوگر ہو چکی ہے۔ اگر یہ پورے پاکستان کے ٹیسٹ کروائے جائیں تو تقریباً یہ جو تعداد ہے 5 کروڑ سے اوپر ہو سکتی ہے۔ یہ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ اکثر لوگ جو ہیں ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کو شوگر ہو چکی ہے۔ وہ کبھی کسی حکیم سے دوائی لے لیں گے، کسی ڈاکٹر سے دوائی لے لیں گے، یا گھر میں کوئی ٹوٹکا استعمال کر لیں گے، وہ اس طرف آتے ہی نہیں ہیں۔ اور پاکستانی جو قوم ہے اس میں ایک خوف ہے، اگر ٹیسٹ کرا لیں گے تو شوگر آ جائے گا، اور اسی خوف کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے بہت سارے اعضاء جو ہیں وہ ضائع کر دیتے ہیں، گردے، آنکھیں یا کوئی اور مسئلے آ سکتے ہیں۔ WHO کی رپورٹ کے مطابق پاکستان اس وقت ٹاپ کنٹریز میں ہے جن میں شوگر کی وبا جو ہے وہ بہت جلد پھیل رہی ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اگر اس وقت پاکستان کی آبادی جو ہے 26 کروڑ لگائی جائے، 26 کروڑ اگر لگائی جائے آبادی، تو اگر 4 کروڑ جو لوگ ہیں یہ اس میں شوگر کے مریض ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو اگر اس کی پرسنٹیج نکالیں گے یہ تقریباً 15% بنتی ہے۔ 15%، پاکستان کی جو ٹوٹل آبادی ہے اس کے 15% جو لوگ ہیں وہ شوگر کے مریض ہو چکے ہوئے ہیں۔ لیکن اب اس کو اگر کنفرم کریں گے سب لوگوں کے اگر ٹیسٹ کروائے جائیں تو یہ 20% تک آ سکتی ہے، جو کہ 5 کروڑ سے زیادہ بنتے ہیں۔ اب اس میں ایک بہت بڑی جو چیز میں بتانے جا رہا ہوں، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، شوگر کے جو نارمل ٹیسٹ ہیں وہ کرواتے ہیں، HbA1c کروا لیا، فاسٹنگ کروا لی، رینڈم کروا لیا۔ یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے، یہ کوئی شورٹی نہیں ہے کہ آپ کو شوگر نہیں ہے۔ یہ میں بہت بڑی بات بتا رہا ہوں، کوئی بھی جو ڈاکٹر میری یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے تو وہ اس بات پر متفق ہوگا۔ عام جو لوگ ہیں، کچھ لوگوں کو ویسے ہی شوق ہوتا ہے کمنٹس کرنے کا، اچھی بات ہے، کمنٹس لوگ تصحیح کے لیے بھی کرتے ہیں، کچھ لوگ صرف تنقید کرتے ہیں۔ مجھے ایک بچے نے میں نے جب شوگر کا ایک ویڈیو بنائی تھی کہ ہمارا جو لبا ہے یہ کام کیسے کرتا ہے، یہ شوگر جو بڑھتی کیسے ہے، یہ کام کیسے ہوتی ہے، تو اس بندے نے کمنٹس کیے کہ آپ ڈاکٹر بھی بن گئے ہیں ساتھ۔ تو اس بندے کے لیے اطلاع ہے کہ میرے بھائی اگر آپ نے میٹرک کیا، کم از کم جس بندے نے میٹرک کیا اور پڑھ کے کیا اس کو میری ویڈیو سمجھ آتی ہے۔ میں نے کہا اگر آپ نے میٹرک کیا ہوتا تو یہ جو لبا ہے، دل کا کیا کام ہوتا ہے، جگر کا کیا کام ہے، آنکھوں کا، دماغ کا، آپ کے ہاتھوں کا، آپ کا جو نیورون سسٹم ہے اس کا کیا کام ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے ہم اپنی بایولوجی میں پڑھتے ہیں۔ اب وجہ یہاں پہ یہ ہے، لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ لوگ رٹا لگا کے نمبر لے رہے ہیں اور لوگوں کو پتہ نہیں کہ باڈی کے جو اعضاء ہیں ان کا فنکشن کیا ہے۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر اس کے لیے ہونا ضروری نہیں ہے۔ آپ ڈاکٹری تو پڑھ چکے ہیں، جس بچے نے FSc بیالوجی کے ساتھ پڑھ لی ہے وہ بندہ ڈاکٹر ہے، میرے کاغذوں میں وہ ڈاکٹر ہے اگر وہ سمجھ کے پڑھے تو۔ اگر رٹا لگا کے پڑھنا تو پھر وہ MBBS کر کے بھی لوگ بیٹھے فارغ، کئی لوگ میں نے دیکھے کلینک بنا کے بیٹھے، مریض ہی کوئی نہیں آتا۔ خیر چھوڑے اس بات کو۔ تو اس کے لیے آپ نے HbA1c کرواتے ہیں، اگر آپ HbA1c آپ کو پتہ 3 مہینے والا جس کو کورس بولتے ہیں، یا آپ کی رینڈم شوگر جو ہوتی ہے یہ آپ کر سکتے ہیں BSR، یا دوسری جو فاسٹنگ ہوتی ہے BSF، یہ آپ کروائیں گے تو یہ نارمل آئیں گے، تو آپ بڑے خوش ہوں گے بھئی مجھے شوگر نہیں ہے۔ جو ٹیسٹ میں آج بتانے جا رہا ہوں اس کو ذرا سوچیے گا ضرور۔ یہ جب آپ کو شوگر ہونی ہوتی ہے یا ہونے والی ہوتی ہے، یہ تقریباً 3 سال سے لے کر 10 سال تک، یعنی 1 سال بھی ہو سکتا ہے، 2 سال، 3 سال پہلے، یہ پری آپ کو بتاتا ہے یہ جو میں رپورٹ بتا رہا ہوں کہ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ آپ کے باڈی میں جب انسولین جو ہے وہ گلوکوز کو انرجی میں تبدیل نہیں کرتی تو پھر کیا ہوتا ہے، آپ کا جو شوگر کے جو سیلز ہوتے ہیں وہ آپ کی انسولین کو ریجیکٹ کرتے ہیں، اس کو بولتے ہیں انسولین ریزسٹنس۔ اب انسولین جو ہے وہ جب کام نہیں کرتی، یہ سیل جو ہے اس کو دھکیل دیتے پیچھے، تو آپ کا لبا یہ سمجھتا ہے، آپ کا پنکریاز یہ سمجھتا ہے کہ
شوگر چونکہ بڑھ رہی ہے اور اس لیے وہ انسولین مزید بنانا شروع کر دیتا ہے۔ اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ انسولین بڑھتی رہتی ہے، اصل میں وہ ایک نشانی ہوتی ہے، پہلا سمٹم ہوتا ہے آپ کے شوگر ہونے کا۔ اب اس میں ہم لوگ اکثر غلطی کریں، اس میں میں بھی شامل ہوں، مجھے بھی یہ چیز جو ہے میں نے بھی اس پہ کبھی نہیں سوچا تھا۔ یہ ٹیسٹ جو ہے آپ کو تقریباً سال میں ایک دفعہ ضرور کروانا چاہیے، جو میں بتانے جا رہا ہوں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال پہلے وہ رپورٹ دیکھ کر ڈاکٹر بتا سکتا ہے کہ آپ پری ڈائبیٹک ہو چکے یا آپ کو عنقریب آنے والے وقت میں شوگر ہونے والی ہے۔ تو یہ ٹیسٹ جو ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں انسولین لیول ٹیسٹ، انسولین لیول ٹیسٹ، یہ انسولین فاسٹنگ ٹیسٹ بھی بولتے ہیں اس کو۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے لیے 10 سے 12 گھنٹے کی جو ہے نا وہ فاسٹنگ لازمی ہے، 10 سے 12 گھنٹے کی فاسٹنگ، یعنی روزہ خالی پیٹ رہنا۔ اس کے بعد آپ نے انسولین لیول ٹیسٹ کرانا ہے۔ جب یہ ٹیسٹ آپ کروا لیں گے تو اس ٹیسٹ کو ڈاکٹر دیکھ کر آپ کو بتا سکتا ہے کہ آپ کو آنے والے وقت میں شوگر کا خطرہ لاحق ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ ٹیسٹ سب سے پہلے کروانا چاہیے، اور سال میں ایک دفعہ یہ ٹیسٹ ضرور کروا لینا چاہیے، ورنہ آپ کے لیے پریشانی ہو سکتی ہے۔ اور میں نے بہت سارے لوگ دیکھے کہ جن کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا، ان کی نظر کمزور ہوئی، ان کے پیشاب میں مسئلہ آ گیا، ان کے گردے خراب ہونا شروع ہو گئے، تو پھر وہ لوگ جب بھاگتے ہیں ڈاکٹروں کی طرف تو پتہ چلتا ہے کہ ان کو تو بہت ہائی لیول کی شوگر ہے، جو کہ کنٹرول بھی نہیں ہوتی، اور لوگ پھر مجبوراً جو ہے انسولین پہ چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ اپنے آپ کو سٹیبل رکھیں، خوراک جو ہے اس میں کوشش کریں، کیونکہ اب وہ حالات نہیں رہے۔ گندم جو ہے یہ سب سے بڑا جو ہے سورس ہے، گندم سب سے بڑی وجہ ہے شوگر کی، پاکستان اور اس انڈیا اور اس زون میں۔ وجہ کیا ہے کہ شوگر میں بہت زیادہ گلوکوز ہوتا ہے، اور ہم لوگ چونکہ عادی ہو گئے کہ آفس میں بیٹھے ہیں پھر بھی بیٹھے رہیں گے، اگر گھر میں ہیں تو پڑے رہیں گے، اور واک نہیں کریں گے، ایکسرسائز نہیں کریں گے، کام نہیں کریں گے کوئی، تو اس وجہ سے نا یہ آپ کے جو شوگر ہے وہ ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ کوشش کریں کہ آپ جو غذا ہے وہ ایک معتدل قسم کی غذا کھائیں، اس میں آپ اس کو جو کو شامل کر سکتے ہیں، اس میں سلاد سبزیاں وغیرہ زیادہ کھائیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو فروٹ ہے وہ شوگر والے پیشنٹ کو نہیں کھانے چاہیے، شوگر والے پیشنٹ کو فروٹ کھانے چاہیے، لیکن ایک خاص مقدار میں، تھوڑی مقدار میں۔ کچھ 2 4 فروٹ ہیں جو کہ آپ زیادہ مقدار میں نہیں کھا سکتے، باقی آپ ضرور کھائیں۔ مطلب عام کہتے ہیں کہ زیادہ نہیں کھانا چاہیے، تو اس کا گلائسیمک انڈیکس جو ہے وہ کافی زیادہ ہوتا ہے۔ کھجور ہے یا یہ تربوز وغیرہ ہے، یہ بہت زیادہ کوانٹٹی میں نہیں کھانے چاہیے۔ آپ سبزیاں، ہری سبزیاں، پتوں والی سبزیاں، سلاد والی، یہ ساری آپ کھائیں۔ آلو وغیرہ سے پرہیز کریں، کوشش کریں کہ اپنی جو ڈائٹ ہے اس میں یہ جو ہائیڈرو کاربز ہوتے ہیں وہ کم سے کم ہوں، پروٹین زیادہ ہوں، تو آپ فائبر والی غذائیں لیں۔ کوشش کریں کہ صبح چیا سیڈ پی لیں، انڈے بوائل کھائیں، گوشت کھائیں۔ تو کوشش کریں کہ آپ اپنے آپ کو سٹیبل رکھیں تاکہ آنے والے وقتوں میں یہ والے مسئلے مسائل نہ آئیں۔ ایک اور وجہ جو ہے، جو خواتین میں پی سی اوز کی جو بیماری ہوتی ہے اس کی وجہ سے بھی شوگر ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ آپ کے جو ہارمونز ہیں وہ صحیح طرح سے کام نہیں کر رہے ہوتے، آپ کا جو لب لبا ہے وہ بھی اس سے متاثر ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں اپنے آپ کو ایک درمیانے راستے پہ رکھیں، بہت زیادہ نہ کھائیں، بہت کم بھی نہ کھائیں، اور اپنی جو خوراک ہے اس کو متوازن کریں۔ امید ہے میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ بہت شکریہ۔